حرام چیزوں سے تو ہمیں گھن آتی ہے، لیکن حرام پیسوں سے نہیں۔ دودھ میں اگر زمزم بھی ملا دیا جائے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ لڑائی دو بندے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو بھی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، بڑا بننے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ آشنائی کا قرب بس کرم کی ہی آشنائی ہے۔ خواہش کرنا اور عزم کرنا دونوں باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ خواہشات تو بہت سی کرتے ہیں، لیکن عزم کرنے کی ہمت نہیں کرتے، سو ہدف پورے نہیں ہوتے۔ اخلاص کے بغیر کے تعلق صرف ایک بوجھ ہوتے ہیں، اور بوجھ زیادہ اٹھائے نہیں جاتے۔ اس لیے اکثر لوگ اپنی ضرورت کی منزل تک بوجھ اٹھا کر بالآخر زمین پر رکھ ہی دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل لائف کے اس رنگ کے تعلق پر تعجب ہے کہ ہم لوگ موجود تو ہوتے ہیں، میسر نہیں ہوتے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم دھوپ دیکھتے ہیں، اور دوسرے دن جب ہمیں بادلوں اور بارشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان دنوں کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم زندگی میں اپنے نقطۂ نظر کو بڑھاوا اور وسعت دے سکیں۔ اصل میں سیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اپنی سابقہ غلطیاں مان لیں، ورنہ باقی بچی ہوئی زندگی بھی حماقتوں میں ضائع ہو جائے گی۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ باتوں کو سمجھنا سیکھو، باتیں سن تو سب لیتے ہیں۔ انسان میں دنیاوی ڈر اور خوف ایک بند گلی کی طرح ہوتا ہے۔ یقین اور ایمان انسان کو بہتر مستقبل کی جانب ہمیشہ ترغیب دے کر رواں دواں رکھتا ہے۔ جس کو میں کی دبا لگی، پھر اسے نہ دعا لگی نہ دوا لگی۔ بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں، نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہیں۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو، اور کم ظرف لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھکرائے جانے کا احساس ایک بدترین احساس تو ہے، لیکن یہی احساس آپ کو مکمل تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ الفاظ کا آئینہ بھی کمال کا ہوتا ہے۔ اس میں ہم دوسروں کے الفاظ میں اپنا چہرہ نہیں کردار دیکھتے ہیں، اور سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، بھڑک جاتے ہیں۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہی ریکارڈ توڑیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بنا مقصد کے زندگی گیلے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، جس پر نہ تو آسانی سے کچھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آسانی سے جلایا جا سکتا ہے۔ سوچ سے طاقتور چاہ ہوتی ہے، اور چاہ سے طاقتور ارادہ ہوتا ہے، اور ارادے سے طاقتور عمل ہوتا ہے۔ عمل سے منزل نہ بھی ملے، لیکن کوشش کا اطمینان ضرور ملتا ہے۔ شعور کی بڑھوتری رفتہ رفتہ انسان کو تنہائی کی طرف لے جاتی ہے، اور احساس کی ترقی آگاہی اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ محبت چہروں اور آوازوں سے تھوڑی کی جاتی ہے، محبت تو روح سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے۔
انسان سے کی جاتی ہے، اس کی خوبیوں سے کی جاتی ہے۔ محبت انسان کی غیر مرئی خصوصیات سے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سدا رہنے والی چیزیں نہیں ہوتی، یہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں۔ شوہر کی وفا کا بیوی کی بیماری سے پتہ چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح بیوی کی دلداری کا شوہر کی بے روزگاری سے پتہ چلتا ہے کہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ حاصل کر لیجئے یا گنوا دیجئے، مگر استعمال مت کیجئے۔ فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن ایک بار جب فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ غلطی کرنا بری بات نہیں، غلطی کو نہ ماننا بری بات ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہدہ پیما کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔